الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں جہنم کا تذکرہ چل رہا ہے، اور ایک مسلمان کے لیے ان تذکروں کو بار بار سننا، اپنے ذہن میں محفوظ رکھنا، اور پھر ان آیات جن میں جہنم کا تذکرہ کیا گیا ان کے تقاضے کے مطابق اپنے عمل میں، سوچ میں، فکر میں، کردار میں، اخلاقیات میں، اعمال میں، افعال میں تبدیلی پیدا کرنا انتہائی ضروری ہے۔ جب ایک مسلمان کے دل سے اللہ کے عذاب کا خوف نکل جائے تو بس پھر وہ ہر کام کرنے کے لیے تیار ہوگا، وہ چاہے چھوٹی سے چھوٹی خطا ہو یا بڑی سے بڑی بے حیائی۔ جہنم کا عذاب ہی ہمیں روکتا ہے، اللہ کی گرفت کا خوف ہمیں روکتا ہے، اور خصوصاً خلوت میں جب انسان اکیلے میں ہوتا ہے تو اگر اللہ کے عذاب کا صحیح خوف قلب پر طاری ہو تو ہی انسان گناہ سے بچ سکتا ہے۔ لیکن اگر ایسا نہ ہو تو جب ہمارے نفس کو یہ یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ اب مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے اور اللہ کا عذاب بھی کا خوف بھی نہ ہو تو پھر وہ گناہ سے بچ نہیں پاتا۔ یہی وجہ ہے کہ بعض اوقات انسان مخلوق کے سامنے بڑی احتیاط سے زندگی گزار رہا ہوتا ہے، لیکن جب تنہائی میں جاتا ہے تو بے پرواہی عروج پر ہوتی ہے۔ یہ سورۃ الفرقان 25ویں آیت ہے اور 25واں کی سورت ہے اور 19ویں سپارے میں ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے 32ویں آیات میں کافروں کا ذکر فرمایا اور ان کے لیے جہنم کی وعید بیان کی ہے۔ تو یہ بار بار ایسے ہی چیزیں آ رہی ہیں، آپ غور کریں کہ اکثر کفار کے لیے جہنم کی وعیدیں ہیں، لیکن کفار کے کچھ نہ کچھ عمل، کچھ ان کی سوچ، کچھ ان کی فکر، کچھ ان کی ضدیں، کچھ سرکشیاں ذکر کی جاتی ہیں تاکہ ایک مسلمان بھی اپنی سوچ اور فکر کو اس سے موازنہ کر کے اس کی خرابی یا اس کے صحیح ہونے کا اندازہ کر سکے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر قرآن پاک میں کفار کے بارے میں کچھ فرمایا تو اسے یہ کہہ کر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ یہ تو کافروں کے بارے میں، ہمارے بارے میں کوئی ہے۔ تو اگر یہ صرف کافروں کے بارے میں تھی تو یہ تو ایک زمانے تک پھر محدود رہنی چاہیے تھی، اسے قیامت تک قائم رکھنے کی حکمت کیا ہے؟ وہ یہی ہے کہ جو کفار نے کیا مسلمان اس پر غور کرے کہ کہیں اس کے مشابہ عمل میں بھی تو نہیں کر رہا ہوں۔ وہ حالت کفر میں کر رہے تھے اور میں حالت ایمان میں کروں، تو لازم سی بات ہے کہ یہ تو فرق ہے کہ وہ کافر ہم مسلمان، لیکن ان اعمال اور سوچ و فکر میں اگر مطابقت اور مناسبت ہوئی تو اس میں آخرت میں شدید گرفت ہو سکتی ہے۔ چنانچہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن عظیم نازل ہوا تو بتدریج نازل ہوا، یعنی تقریباً 23 سال کی مدت میں اس کا نزول تمام ہوا ہے، کیونکہ 40ویں سال میں اعلان نبوت، 13 سالہ مکی زندگی اور 10 سالہ مدنی زندگی، کل 23 سال۔ 23 سال میں بلکہ 2 سال ایسے تھے جس میں سلسلہ وحی بالکل رکا رہا، تو 21 سال اگر کہے جائیں تو صحیح ہیں، لیکن چونکہ پہلی وحی نازل ہوئی، پھر 2 سال کا گیپ ہوا، پھر آگے وحی کا سلسلہ چلا ہے، تو اس لیے کل یہ کہہ دیتے ہیں جی 23 سال کی مدت میں قرآن کا نزول تمام ہوا۔ اب کفار نے یہ اعتراض کیا، دیکھیں نہ ماننے والی جب کوئی چیز ہوتی ہے نا، میں نہ مانوں، تو پھر وہ ایسے ہی ہوتا ہے جب ضد ہوتی ہے، میں نہ مانوں، یا انسان کسی کی نصیحت کو قبول کرنے کے سلسلے میں اپنے نفس کے سے سوال کرتا ہے، مشورہ کرتا ہے، تو نفس کہتا ہے نہیں میں اس میں ذلت محسوس کر رہا ہوں، اس بات کو قبول نہ کرو۔ اب اگر براہ راست حق کو رد کیا جائے تو بعض وقت قریبی لوگ کہتے ہیں کہ یار صحیح تو کہہ رہے ہیں، تم کیوں نہیں مان رہے ہو؟ تو پھر اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ نفس اور شیطان مشورہ دیتا ہے، کوئی ہیلا، کوئی ایسا مطلب بیہودہ سا سوال، بوگس سا سوال، ناقص سا سوال، کراس کویسچننگ، اچھا یہ ہے تو یہ بتاؤ یہ کیوں ہوا، اچھا یہ یوں، پہلے اس کا جواب دو، تاکہ کسی بھی طریقے سے سامنے والا ضد چاہ کے رک جائے اور ہم کہیں دیکھیں نا ہمارے سوال کا جواب نہیں ملا اس لیے ہم نے اس بات کو قبول نہیں کیا۔ تو یہ دیکھیں پہلے، پھر میں اس کی مثالیں مسلمانوں کے جو آج کل طرز عمل ہے اس کے ذریعے دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ لوگ جو کافر ہوئے انہوں نے کہا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کہ قرآن ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک ساتھ نازل کیوں نہیں ہوا۔ کذالک، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اسی طرح ہم اس کو آہستہ آہستہ اتاریں گے، لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا، تاکہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات کے ذریعے
آپ کا دل مضبوط ہو اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر آہستہ آہستہ پڑھا ہے۔ تو اب یہ دیکھیے قرآن، اب ان لوگوں سے سوال کیا جائے کہ اگر بتدریج قرآن نازل ہو رہا ہے، اگر آپ نے حق قبول کرنا ہے تو اسی سے کر لیں۔ یہ سوال کرنا کہ یہ آہستہ آہستہ کیوں نازل ہو رہا ہے، اگر اللہ کی طرف سے تو ایک ساتھ ہی کیوں نہیں نازل ہوا، اس کا مطلب ایک ساتھ نازل ہوتا تو ہمیں ایمان لے آتے۔ علیحدہ علیحدہ چونکہ نازل ہو رہا ہے اس لیے ہمیں شک پڑ رہا ہے شاید یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ آپ اندازہ کریں یہ ہے وہ ہیلے بہانے جو حق کو قبول کرنے کے سلسلے میں عموماً پیش کر کے انسان اپنے آپ کو بھی مطمئن رکھتا ہے کہ میں نے صحیح کویسچن کر لیا اور اب حق سے دور ہونا میرے لیے ٹھیک ہے، اور سامنے والے کو ضد کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اگرچہ یہاں تو سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جو اپنے موقف سے ایک قدم ان کے ہیلے بہانوں کی وجہ سے ہٹنے کے لیے تیار نہ تھے، اور نہ ان کے لیے ہٹنا صحیح تھا۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات جواب نہیں دیا ہے، خاموشی اختیار فرمائی، اللہ نے فوراً جواب دیا جیسے یہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے کہ قرآن بتدریج نازل ہوگا تاکہ اس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو مضبوطی عطا کی جائے۔ یعنی مضبوطی کس طریقے سے کہ جیسے اب کفار نے کوئی سازش کی، اللہ تعالیٰ نے سازش کا پردہ چاک کر دیا۔ اسی طرح جب سرکار ہجرت فرما کے مدینہ منورہ آئے تو منافقین جو سرکار کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف اپنی خلوتوں کے اندر باتیں کرتے تھے، اللہ تعالیٰ اس کو سامنے ظاہر فرما دیتا تھا۔ ایسے ہی یہود اگر کوئی سازش کرتے ان کے بارے میں ظاہر کر دیتا تھا۔ اسی طرح یہود کی سرکشیاں بڑھتی اور وہ کسی ایسی بات کا الزام لگاتے کہ جو شریعت میں ہمارے ہے اور وہ کہتے یہ نئی چیز لے آئیں، ایسا نہیں ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ ایسی آیات نازل فرماتا ہے جس سے ثابت ہوتا کہ خود ان کی شریعت میں بھی یہ چیز موجود تھی، جیسے رجم کا مسئلہ تھا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب اس طرح تائید میں آیات نازل ہوتی رہتی تھیں موقع اور مصلحت اور واقعات کے مطابق، تو نبی کریم کو تقویت حاصل ہوتی تھی۔ اور ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کے پڑھا۔ تو اللہ تعالیٰ پڑھنے سے پاک و صاف ہے، مراد ہے کہ جبریل امین کے ذریعے آپ کے سامنے ہم نے پڑھا۔ تو بعض اوقات جس چیز کو ہم وسیلہ ذریعہ بناتے ہیں ہم اس کو مطلب ہٹا کر فائل حقیقی کی طرف نسبت کر دیتے ہیں۔ جیسے صدر یا پرائم منسٹر ہوں، وہ کوئی آرڈر کسی کو بھیجیں اور جب وہ اس پہ عمل نہ کریں تو یوں کہیں کہ میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ ایسا کرنا ہے، پھر تم نے ایسا کیوں نہیں کیا۔ اب اس کے جواب میں وہ یہ نہیں کہے گا جی آپ نے کہاں کیا، میرے پاس تو ایک لیٹر آیا تھا، لیٹر میں لکھا تھا، آپ نے تو نہیں کہا تھا۔ یہ تو کوئی بھی نہیں کہتا۔ یعنی فائل حقیقی جب کوئی کام کرتا ہے تو جو چیزیں وسیلہ و ذریعہ بنتی ہیں بعض اوقات ان کی طرف نسبت کر دیتے ہیں کام کی، اور بعض اوقات فائل حقیقی کی طرف۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے اس کو آہستہ آہستہ پڑھا، حالانکہ پڑھا جبریل امین نے تھا، لیکن چونکہ اللہ کے حکم سے پڑھا تھا گویا کہ فائل حقیقی کی طرف اس کی نسبت کر دی گئی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے حکمت بیان فرمائی کہ ایک دم قرآن نازل ہونا یہ قرآن کی حکمت کے خلاف ہے، کیونکہ جیسے جیسے واقعات ہونے تھے، جیسے جیسے مصلحتیں تھیں، اس کے حساب سے آیات نازل ہوئیں، تو ایک دم نازل نہیں ہو سکتی تھی، آہستہ آہستہ اس کو نازل کرنا ہی مقصود الہی تھا۔ پھر احکام جو تھے وہ ایک ساتھ نازل کرنا مقصود نہیں تھے، بلکہ ابتدا میں قرآن اور حدیث کا طریقہ دیکھیں، اللہ اس کے رسول کی عادات دیکھیں کہ طریقہ کار یہ رکھا گیا کہ پہلے عقائد کی اصلاح کا اہتمام کیا گیا۔ اول جو 13 سال مکی زندگی اس میں عقائد کی اصلاح زیادہ ہے، پھر آہستہ آہستہ 1 حکم، 2 حکم، 3 حکم، 4 حکم، 5 حکم، اس طرح تاکہ طبیعتیں آہستہ آہستہ احکام کی عادی ہو جائیں۔ اگر ایک دم ایک بچے کو آپ سامنے بٹھا کے کہیں بیٹا تم نے جھوٹ بھی نہیں بولنا، تم نے سچ بولنا ہے، تم نے جلدی اٹھنا ہے، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، جلدی اسکول جانا ہے، لڑنا جھگڑنا نہیں ہے، فلاں فلاں فلاں، اتنے سارے احکام، اور فرض کر لیں اس میں یہ عادات اس کے خلاف ہوں، تو ایک دم ان تمام باتوں کو سن کے وہ تو لرز جائے گا، وہ ایک دم اپنی عادات کیسے تبدیل کرے گا۔ اور آپ یہ اس پہ ایک کنڈیشن یہ لگا دیں کہ اب اگر ایک بھی غلطی ہوئی تو تمہیں اس کی سزا بھی ملے گی، تو وہ 50 احکام جو اس کی طبیعت کے خلاف ہیں اور نہ کرنے پر فوراً سزا، تو وہ تو ڈر جائے گا، گھبرا جائے گا، اب یا تو بغاوت پر اترے گا، یا بیچارہ کوتاہی کا مرتکب ہوگا، یا بھاگ جائے گا۔ تو اسی طریقے سے اگر ایک ساتھ احکام نازل ہوتے تو یہ تو حکمت کے خلاف تھے، سب لوگ گھبرا جاتے کہ اسلام قبول کرتی اتنی پابندیاں، بھاگ جاؤ بھائی۔ کچھ ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ کوئی کمزور باطن کا ہوتا تو پاسبل تھا، لیکن الحمدللہ بڑی حکمت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے، اس کے حبیب نے اللہ کی عطا کردہ حکمت سے آہستہ آہستہ بتدریج احکام نازل فرماتے رہے، سرکار بتاتے رہے،
اور لوگ اس کے عادی بنتے رہے۔ ایک وقت آیا کہ سارے احکام پر عمل کر رہے تھے اور طبیعتیں اس کے موافق تھیں جو کفار نہ سمجھ سکے۔ اور وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو سمجھایا کہ یہ جو کچھ بھی دلیل لے کر آئیں، جو کچھ اپنے طرف سے اچھی چیز لے کر آئیں، ہم اس سے بہتر آپ کو عطا فرما دیں گے۔ تو یہ نبی کریم کے قلب کو تسلی دی گئی۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم اولئک شر مکانا واضل سبیلا، وہ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل، ان کا ٹھکانہ سب سے برا ہے اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں، راستے کے اعتبار سے سب سے زیادہ دور ہیں، گمراہ ہیں، یہ اللہ نے بیان فرمایا۔ تو گویا کہ یہاں پر جو ایک پوائنٹ بیان کیا گیا بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ جب کسی کے سامنے کوئی حق بیان کیا جائے تو وہ حق کو قبول کرنے کے بجائے اس حق سے راہ فرار ہونے کے لیے ہیلے بہانے اختیار کرتا ہے، اور اس کا ایک طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایسے اعتراضات کر دو، ایسے مطالبات کر دو کہ سامنے والا بظاہر اس کو کمپلیٹ نہ کر سکے تو ہم اسی کو بنیاد بنا لیں کہ دیکھو بھی ہم نے تو کہا تھا، اگر یہ کر دیتے تو ہم ایمان لے آتے۔ تو یہ ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جہنم کی وعید بیان فرمائی کہ انہیں منہ کے بل جو ہے وہ جہنم، الذین یحشرون علی وجوہہم، اپنے منہ کے بل یہ جہنم کی طرف گھسیٹے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ سب سے برا ہے اور سب سے بڑے گمراہ ہیں۔ تو اس لیے اب ہم مسلمانوں کو بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے۔ اب ہم تو چونکہ یہ شرع احکام رات دن ہمارا کام ہی یہ ہے، تو کتنے لوگوں کو شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں۔ اب ایک تو وہ پہلے معلوم کرتے ہیں کہ جی آپ عالم ہیں، مفتی ہیں، ہماری رہنمائی فرمائیے۔ سوال کیا، ہم نے جواب دے دیا، کہتے ہیں اب یہ بتائیے کس دلیل سے آپ نے جواب دیا ہے۔ یہ ہوتا ہے مطلب ایک نہ ماننے کا، یعنی تھوڑا سرکشی ہوتی ہے باطن میں کہ شاید یہ دلیل نہیں دے سکیں گے تو ہم کہیں گے آپ نے اپنے پاس سے کہہ دیا ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کرتے، یا ہمارا دل نہیں چاہ رہا اس کو قبول کرنے کا، وغیرہ وغیرہ۔ تو ہم یہ سمجھاتے ہیں عوام کو کہ دلیل مانگنا یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ کا کام ہے شرعی حکم سننا۔ سب سے پہلے اعتماد قائم کریں۔ جب آپ کو ایک شخص پر اعتماد ہے کہ وہ قرآن و حدیث سے ہی مسائل آپ کو بتائے گا اور غلط نہیں بتائے گا، تو پھر دلیل مانگنا آپ کی بس کی بات ہی نہیں ہے، اور نہ آپ کو اس بات کا مکلف بنایا گیا ہے، نہ دلیل کو سمجھنا آپ کے بس کی بات ہے۔ دلیل کیا ہوتی ہے، برہان کیا ہوتی ہے، پھر دلائل جب پیش کیے جاتے ہیں، قرآن کی آیت ہوگی یا حدیث ہوگی، اب اس سے جو دلیل نکالی جاتی ہے اس کو ہم کہتے ہیں استدلال۔ اس کے 4 طریقے ہوتے ہیں: عبارت النص سے، اشارت النص سے، دلالت النص سے، اقتضاء النص سے استدلال۔ اب اگر میں یہ پیش کر دوں کہ بھئی میں نے یہ عبارت النص سے استدلال کیا تو بیچارے کو سمجھ میں نہیں آئے گا میں بول کیا رہا ہوں، اور کہتے ہیں ہمیں دلیل دیجئے۔ یعنی دین کی ABC نہیں سیکھی ہوتی بسا اوقات، اور وہ دلیل مانگتے ہیں۔ اب اگر میں دلیل پیش کر دوں تو ان کے اندر اتنی بھی صلاحیت نہیں ہوگی کہ وہ جانے کہ یہ مسئلہ اس دلیل سے کیسے نکلا ہے۔ تو یہ ایسے ہوتے ہیں اکثر۔ ابھی جیسے ایک حالیہ مسئلہ بتایا کہ اگر زندگی میں باپ اپنی اولاد کو کچھ دینا چاہے تو اس میں افضل اولا اور مفتہ بھی قول یہ ہے کہ بیٹا بیٹی برابر ہوتے ہیں، برابر سب کو دیں۔ ہاں اگر باپ کا انتقال ہو گیا تو پھر لڑکے کو 2 حصے ملتے ہیں اور لڑکی کو 1 ملتا ہے۔ یہ جواب دیا۔ اب انہوں نے لکھا جی ہمارے انکل یہ پوچھ رہے ہیں کہ مرنے کے بعد مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ لڑکے کو 2 کیوں ملتا ہے، لڑکی کو 1 کیوں ملتا ہے، انہیں بھی برابر ملنا چاہیے مرنے کے بعد بھی۔ اب یہ قرآن میں واضح لکھا ہے للذکر مثل حظ الانثیین کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کے برابر حصہ ہے۔ اب نہ قرآن پڑھا ہوا ہے نہ کچھ، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا یعنی کیا مطلب ہے آپ کے، یعنی اس ننھی سی عقل میں جس نے کبھی دین کو سیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی، اگر کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی تو آپ ایسے کویسچن کریں گے، ایسے اکڑیں گے۔ پھر بہرحال ان کی طبیعت کی صفائی کے لیے دائرہ ادب میں رہ کر کچھ باتیں پیش کی۔ تو یہ میرے جو بھائی بہن سن رہے ہیں، ہمیں کوئی علمی تکبر نہیں ہے، نہ ہم آپ کو حقیر سمجھتے ہیں، بلکہ آپ کو مزاج شرع بتا رہے ہیں کہ وہ یہی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے اہل علم سے سوال کرو۔ اسی طرح فرمایا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اللہ کی اطاعت کرو، اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور ان لوگوں کا کہنا مانو کہ جو تم میں حکم والے ہیں۔ اور ایک قول کے مطابق مفسرین بڑی تعداد کہتی ہے کہ یہاں مراد ہر زمانے کے فقہاء ہیں، مفتیان کرام ہیں جو صحیح العقیدہ ہوں
اور علم ان کا اچھا ہو اور وہ اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہے ہوں اور عرصہ دراز سے وہ فتوے دیتے ہوں، تو ان کا قول بہت بڑا ایک شرعی حجت اور دلیل ہوتا ہے، اس کو قبول کرنا چاہیے۔ لیکن چونکہ لوگ دین سے دور ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ادھر اس فیلڈ کے آداب کیا ہیں، تو وہ بالکل ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں جیسے دنیا کے اندر معاملات ہوتے ہیں اور اس طرح بے ادبی کے مرتکب ہو جاتے ہیں۔ چلیں، ایک تو ہوتا ہے کہ تشفی کے لیے معلوم کیا، ایک ہے شرارت کے لیے۔ میری مراد یہ ہے کہ شرارت کے لیے معلوم کرنا کہ ایک شرعی حکم کو قبول کرنا نفس کے لیے مشکل محسوس ہو رہا ہے تو دلیل دیجیے۔ اب 3 طلاقیں دے دی ہیں فرض کریں ایک ساتھ، ہم نے کہا کہ جی اب حلالہ کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ کیسے ہو سکتا ہے، کس دلیل سے ایسا ہے؟ اچھا بھائی، اگر ہم کہہ رہے ہیں اور بغیر دلیل کے کہہ رہے ہیں، چلو مان لیا ہم غلطی کہہ رہے ہوں گے، آپ کے پاس کون سی دلیل ہے ذرا بتائیے گا کہ 3 طلاق کے بعد بیوی کو ساتھ رکھنا بغیر نکاح کے آپ کے لیے جائز ہے؟ کچھ دلیل تو آپ کے پاس بھی ہوگی کہ نہیں ہوگی، وہ پیش کر دیں۔ تو یہ مطلب یہ کہ بہت ہی بڑا المیہ ہے۔ اسی طریقے سے اسکولز میں، کالجز میں، یونیورسٹیز میں ایسے ہی ہوتا ہے، اگر کوئی نصیحت کرنے لگے تو اس سے دلیل مانگو یا اس سے کراس کویسچن کرو، کہ بالکل جیسے پارٹیز ہوتی ہیں نا، سیاسی پارٹیاں اگر ایک کو گرفت کرنے لگے، وہ بولتے تم نے بھی تو ایسا کیا تھا، بھائی اس نے کیا تھا نہیں کیا تھا، تم اپنا تو جواب دو۔ تو اسی طریقے سے پھر یہ عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اسی طرح کرتے ہیں کہ بھئی دیکھیں آپ نے یہ ہمیں تو یہ تلقین کر رہے ہیں، آپ خود تو اس مسئلے میں عمل نہیں کر رہے۔ بھائی نہیں کر رہا اس کو چھوڑو، آپ جو اس نے غلطی کی نشاندہی کی اس کو تو دیکھیں، آپ اپنی غلطی ایکسیپٹ کریں، اپنی اصلاح کریں، اپنے سے برائی کو دور کریں۔ نہیں، آپ پہلے وہاں اصلاح کریں تب ہم یہاں اپنی اصلاح کریں گے۔ یہ بڑی خرابی ہے، یہی کفار کا طریقہ تھا اور یہ ایک نامناسب طریقہ ہے، اس پر اللہ تعالیٰ نے جہنم کی وعید بیان فرمائی ہے۔ میں اپنے دیکھنے والے بہن بھائیوں سے گزارش کرتا ہوں، بعض اوقات یہ سرکشی ہمیں ایمان سے باہر کر دیتی ہے، اسلام سے باہر کر دیتی ہے، ایمان سلب ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم انکار کر بیٹھتے ہیں قرآن و حدیث کا نادانستہ طور پر۔ مجھے امید ہے کہ آج کے اس درس قرآن سے کچھ نہ کچھ ہمیں ہدایت حاصل ہوگی۔ ایسے کوئی بھی بھائی بہن جو آپ کے اطراف میں اس طرح کی عادت میں مبتلا ہوں، پاسبل ہو ہمارا بیان اس کو سنائیں، ہو سکتا ہے ہدایت پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔